نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 133 آیت سے شروع کریں گے لیسن اپنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وسارعوا اور لپکو تم دوڑو الا طرف مغفرتن بخشش کی من ربکم اپنے رب سے وجنتن اور جنت کی عرضھا جس کا عرض السماوات آسمان والارض اور زمین اور عدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے، مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف لپکو، دوڑ لگاؤ۔ وہ جنت کہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور وہ جنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ للمتقین، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ مغفرت کی طرف کہا جا رہا ہے کہ دوڑو اور لپکو، اور اس سے پیچھے جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غزوہ احد کے بارے میں ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا تھا بیسیکلی کہ کچھ مسلمان جو تھے لپکے تھے، دوڑے تھے، کس کی طرف؟ دنیا کی طرف۔ کیا ہوا تھا کہ جیسے کچھ مسلمان جو ہیں مال غنیمت جو ہے اس کو سمیٹنے کے لیے مال غنیمت کی طرف دوڑے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک طرح سے بہت ہی خوبصورت انداز میں مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے، یعنی لپکنا جو ہے دنیا کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف لپکو؟ فرمایا جا رہا ہے مغفرت کی طرف لپکو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور اگر دیکھا جائے کہ کیا ہے کہ جیسے کہ غزوہ احد میں کچھ مسلمانوں سے کچھ غلطی سرزد ہوئی، یعنی ایک معاملے میں جو ہے اس طرح سے وہ اطاعت نہیں کر پائے جس طرح کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ اب وہاں پر ان سے غلطی ہوئی، اور اگر دیکھا جائے کہ کیا ہے کہ غلطی کا تذکرہ سننا جو ہے، غلطی کا تذکرہ سننا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، یعنی غلطی جو ہے اس کو بتایا جائے یا لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یا غلطی کا تذکرہ کیا جائے، یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آیات نازل کی گئیں اور باقاعدہ سب چیز جو ہے بتائی گئی، اور بہت ہی اچھے انداز میں مسلمانوں کی جہاں ایک تھوڑی سی کمی تھی اس چیز کی اصلاح کی گئی، آیات کو نازل کیا گیا اور غلطی جو ہے اس کو بھی بتایا گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کہ لپکو بخشش کی طرف۔ کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ کہ کوئی بات نہیں، یعنی یہ بالکل نارمل ہے، اٹس اوکے کہ تم سے غلطی ہو گئی، تم سے جو ہے ایک خطا ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ اب کیا ہے کہ وہیں پر مت سٹک ہو جاؤ، وہیں اسی دکھ میں مت رہو۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ غلطی ہونے کے بعد اب کرنے کی جو کام ہے وہ کیا ہے کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف تمہیں دوڑ لگانی چاہیے، لپکنا چاہیے، تیزی دکھانی چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے کہ غلطی ہو گئی اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بخشش کی طرف لپکو، آؤ۔ اور یہ چیز جو ہے کیا ہے کہ دین اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی کس قدر خوبصورت دین ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ اس بات سے کچھ غرض نہیں ہے کہ گناہ کی نوعیت کیا تھی، کس قسم کا گناہ تھا، کتنا بڑا تھا، کتنا چھوٹا تھا، کتنی بار ہوا، ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 10 بار ہوا، 1000 بار ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ بڑا تھا، چھوٹا تھا، جتنی بار مرضی کر لیا، یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ کیا کرنے کا کام ہے؟ غلطی ہو گئی تو آؤ بخشش مانگو، اپنے رب سے جو ہے مغفرت کو طلب کرو، مانگو اپنے رب سے۔ اور یہ چیز بھی کہ کیا ہے کہ انسان کے لیے
توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کبھی بھی توبہ کے دروازے جو ہے کسی بھی انسان کے لیے کبھی بھی بند نہیں کیے جاتے، سوائے اس کے کہ موت سے پہلے۔ جب انسان جو ہے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو تب کیا ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے، ہمیشہ اس کے لیے توبہ کے دروازے کیا ہیں، کھلے رہتے ہیں، اور اس بات سے کچھ بھی غرض نہیں ہوتی کہ اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کتنے سنگین جرائم تھے اس کے، اور کتنی بار کیے۔ توبہ کا دروازہ کیا ہے، ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہ کیا ہے، دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ مغفرت کی طرف آؤ۔ اب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مومن سے کیا مطلوب ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد وہ کیا کرے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، پلٹے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے لیے مغفرت کو طلب کرے۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اگر دیکھا جائے کہ یہاں پر جو ہے مغفرت کی بات ہو رہی ہے، تو مغفرت کیا ہے، یعنی مغفرت جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ ستر الذنب و تجاوز عنہ، یعنی ستر الذنب گناہوں کو ڈھانپ دینا، و تجاوز عنہ کہ پھر یعنی سزا کا بھی نہ ملنا، اس کا مواخذہ بھی نہ ہو، اس کو بالکل معاف کر دینا، یعنی جو اس نے گناہ کیا اس پر اس کو سزا بھی نہ دی جائے۔ یعنی مغفرت میں دو چیزیں شامل ہیں کہ گناہ کو ڈھانپ دیا جائے، گناہ کو چھپا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے گناہ کیا اس پر اس کو سزا بھی نہ دی جائے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے رب کی مغفرت جو ہے کس قدر خوبصورت ہے، کیونکہ صرف اگر یہ ہوتا نا کہ اچھا مغفرت مانگی تو اس پر سزا نہیں ملے گی، اور اگر گناہ کو نہ ڈھانپا جاتا تو پھر بھی کیا تھا کہ انسان جو ہے شرمندگی محسوس کرتا۔ یعنی کتنی خوبصورت بخشش ہے جو کہ رب کی طرف سے ملتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ سزا نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی ڈھانپ دیں گے، اس کے گناہ کو چھپا دیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی ہم سب بھی اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ جو ہیں لوگوں کے سامنے آ جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائیں۔ اس دنیا میں بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ جو ہیں سب کے سامنے آ جائیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو خطائیں کی ہیں، سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائیں۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی کیا ہے کہ یعنی ایسا انسان جو کہ اس دنیا میں اپنے لیے اپنے رب سے مغفرت کو طلب کرتا رہے گا، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا، نہ صرف یہ کہ اس کو اس کے گناہ پر سزا نہیں ملے گی، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے، اور وہاں ہوگا کیا کہ جنہوں نے مغفرت نہیں مانگی ہوگی ان کے گناہوں کو کیا ہے کہ سب کے سامنے بتا دیا جائے گا، اس کے گناہ جو ہیں سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور وہ کیا ہے، انتہائی ذلت اور شرمندگی کا باعث بنے گی یہ چیز۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ چیز پتہ چل گئی کہ مغفرت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں کیا چیز شامل ہے کہ گناہوں کو ڈھانپ دینا، اور پھر یہ کہ مواخذہ بھی نہ ہو، سزا کا بھی نہ ملنا۔ اب کیا ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ساریعو یعنی لپکو، تو مغفرت کی طرف جو ہے، اچھا ایک اور چیز پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ساریعو جو ہے اس میں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ساریو کا ورڈ جو ہے نا یہ چیز شو کر رہا ہے کہ یہاں جو ہے نا صرف ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک یعنی کیا ہے کہ جو ایکشن ہے، جو یہاں پر فیل ہے، اس میں صرف ایک انسان نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہیں۔ تو یہ جو ورڈ ہے یہ شو کر رہا ہے کائنڈ آف کمپٹیشن، کہ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یعنی ایسا ہے کہ مغفرت کی طرف، نیکی کی طرف کیا ہے کہ بڑھنا ہے، کیسا بڑھنا ہے کہ جیسے کائنڈ آف کمپٹیشن ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ تو کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے کہ مومن جو ہے نیکی کے معاملے میں کیا کرے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے، لپکے۔ اور لیکن کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں یعنی نیکی کے معاملے میں جو عام طور پر ہمیں رویہ نظر آتا ہے، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساریعو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو اس معاملے میں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہے کہ نیکی کے معاملے میں رویہ جو ہے نا تین طرح سے نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یعنی کسی کو نیکی کرتے دیکھنا
تو ایک رویہ کیا ہے کہ انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہو، یعنی دوسرے کو نیکی کرتا دیکھ رہا ہے لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہونا، اور کیا ہے کہ جیلس ہو جانا، یعنی بجائے کہ انسان جو ہے دوسرے کو نیکی کرتا دیکھے اور خود بھی نیکی کی طرف بڑھے، کیا ہو رہا ہے کہ جیلس ہو گیا، ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا، اور اس سے کیا ہوگا کہ حسد جو ہے، جو اس نے پہلے بھی جو کچھ کام کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں، ان کو کیا کرے گا، ضائع کر دے گا۔ دوسرا رویہ کیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کرتا، نیکیوں میں آگے بڑھتا انسان دیکھے، لیکن کیا کرے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کس طرح سے کہ بس ٹھیک ہے، اچھا دوسرا نیکی کر رہا ہے تو کر لے، بس میں جتنا کرتی ہوں میرے لیے کافی ہے، جتنی نیکی میں کر لیتی ہوں یہ میرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنا جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو کیا سمجھنا کہ یہ کافی ہے، مجھے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیکی کی طرف لپکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا رویہ کیا ہے کہ نیکی جو لوگ کر رہے ہیں ان کی کیا کرنا کہ تعریف کر دینا کہ ہاں زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یہ لوگ تو نیکیوں میں بہت اچھے ہیں، بس ہم تو گناہگار سے انسان ہیں، ہم کہاں اتنا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت پیچھے کر لینا، یعنی خود ہی ودڈرا کر لینا کہ ہم تو نیکی میں آگے آ ہی نہیں سکتے، ہم تو نیکی میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو پیچھے کر لینا۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَسَارِعُوا، لپکو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو مومن سے یہ مطلوب ہے۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے نیکی میں، یہ دوسرے کو گرا کر، دوسرے کو روک کر، اس کی ٹانگ کھینچ کر، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک ہیلدی کمپٹیشن کی طرف کہا جا رہا ہے کہ اچھا فلاں اگر یہ نیکی کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنی چاہیے، اس نے ایک کی ہے تو میں اس سے بڑھ کر دوسری بھی کر ڈالوں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو روکا جائے، اس کو گرایا جائے، اس کی ٹانگ کھینچی جائے، پھر خود آگے بڑھ کر نیکی کی جائے۔ یہ ساریو نہیں ہے۔ ساریو کیا ہے کہ خود بھی آگے نکلنا، دوسروں کو بھی نیکیوں میں ساتھ لے کر چلنا اور خود ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ نیکی کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، جیسے کہ کمپٹیشن کی بات ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بات ہے، تو دنیا کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سارعو، جو اللہ تعالیٰ کو نیکی کے معاملے میں مطلوب ہے، وہ رویہ ہمارا کس معاملے میں ہوتا ہے؟ دنیا کے معاملے میں۔ یعنی دنیا کے معاملے میں کیا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے، جتنا میرے پاس ہے یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ جیسے کہ مثال لے لیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا اگر میں کہوں کہ میری دیورانی نے اچھا اس مہینے 4-5 سوٹ بنا لیے تو کوئی بات نہیں، اگر پچھلے 4-5 مہینے سے میں نے کوئی کپڑا نہیں خریدا، کوئی ڈریس نہیں لیا تو کوئی بات نہیں اگر اس نے بنا لیے۔ نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ ہر بار میرے گھر آتی ہے نیا سوٹ پہن کے تو مجھے بھی اس کے گھر نیا سوٹ ہی پہن کر جانا چاہیے، میں کیوں رپیٹ کروں؟ یہ کیا ہے؟ ساری ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں۔ اور اسی طرح کھانے کی مثال لے لیں، یعنی کیا ہے کہ کسی نے اگر 4 ڈشز بنائیں تو پھر دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اچھا وہاں 4 تھیں تو مجھے 2-4 تو اور زیادہ بنانی چاہیے، 6-7 تو ہونی چاہیے۔ یعنی اس قسم کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے، لیکن نیکی کے معاملے میں کیا ہے کہ وہی 3 رویے جو کہ میں نے بتایا کہ ہم جو ہے آگے نہیں جانا چاہتے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ مغفرت کی طرف کہا جا رہا ہے کہ لپکو۔ اب یہ لپکنا کس طرح سے، یعنی انسان تیزی کیسے دکھائے مغفرت کی طرف، کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے، جب کوئی غلطی ہو جائے، اور جیسے ہی اس کے دل میں یہ احساس اٹھے، جیسے ہی اس کو یہ احساس ہو، یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہو مجھ سے گناہ ہو گیا، تو ساری کیا ہے؟ لپکنا کیا ہے کہ فوراً فوراً وداؤٹ اینی ڈیلے کیا ہے کہ توبہ کر لے، اپنے رب سے جو ہے مغفرت کو فوراً طلب کیا جائے۔ فوراً گناہ کا احساس ہوتے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اس گناہ کو تو درگزر کر دے، تو معاف کر دے، مجھے اس گناہ پہ سزا نہ دینا۔
یعنی فوراً کی فوراً وداؤٹ اینی ڈیلے کیا ہونا چاہیے کہ فوراً اس گناہ سے جو ہے انسان اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے معافی طلب کرے اپنے رب سے. اور یہ کیا ہے؟ لپکنا ہے، مغفرت کی طرف لپکنا ہے. کیونکہ یوزلی ہوتا کیا ہے کہ بہت بار ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ہم سے غلط ہو گیا، لیکن اس معاملے میں ہم سستی کر دیتے ہیں. یہ کچھ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے کے لیے معاملے میں ہم کیا ہے کہ سستی کر جاتے ہیں، فوراً اس چیز کا اظہار نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندہ فوراً فوراً کی فوراً اپنے رب کے سامنے جو ہے اعتراف کر لے اور اس سے توبہ جو ہے اس کو طلب کرے، اس سے جو ہے مغفرت کو طلب کرے، مانگے اپنے لیے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اور کیا ہے کہ آئندہ جو ہے آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ آئندہ جو ہے میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، یعنی پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ جو ہے مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو. اور پھر کیا ہے کہ مغفرت کو جو ہے یعنی کس طرح سے اپنے لیے مانگنا چاہیے، دو طریقے ہیں، دو طرح سے مانگا جاتا ہے. ایک کیا ہے کہ استغفار کر کے. کس طرح سے؟ یعنی استغفر اللہ کہنا، اس کی تسبیح کرنا. یعنی جب انسان جو ہے استغفر اللہ بار بار کہے تو ساتھ کے ساتھ اپنے ذہن میں جو ہے اپنی غلطیوں کو بھی جو ہے وہ لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے کیا ہے کہ اس کے لیے معافی مانگے. اسی طرح کیا ہے کہ بہت سے مسنون اذکار ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو ہے استغفار کو اپنے لیے مانگنا، مغفرت کو مانگنا. اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ سید الاستغفار جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اس میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ یعنی یہ کیا ہے کہ صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ دعا جو ہے سید الاستغفار کہلاتی ہے. اس میں کیا آتا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں. میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا. میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں، اور جو مجھ پر ہوا اور میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. اور اصل بات یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اور اسی طرح کیا ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے بھی ہمیں ایک اور جو ہے دعا پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. تو اسی طرح اور بھی بہت سے مسنون اذکار ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلتے ہیں. ان کی کیا ہے کہ کثرت ہونی چاہیے اور باقاعدگی ہونی چاہیے. یعنی کثرت سے جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ ساریعو ہے، یہ لپکنا ہے مغفرت کی طرف. اور اس معاملے میں بھی کیا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں جیسے کہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے جب بھی کوئی اذکار کا پتہ چلے، کچھ دعاؤں کا پتہ چلے، تو ان کے معاملے میں کیا ہے کہ ہمیں یعنی کیا ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی ہی میں یہ مسنون اذکار ہیں، یعنی سنت سے ثابت شدہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کو پڑھا. اور یہ ہمیں بات کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے جو دو بتائے، تو یہ اذکار ہمیں کہاں سے پتہ چل رہے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. یعنی اس معاملے میں بھی کیا ہے کہ اتھینٹک چیزیں جو ہے نا ان کو لینا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے بہت کچھ تھاؤزنڈز ٹائمز اور اتنے ٹائمز پڑھتا رہے اور پتہ چلے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا. کیونکہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہے نا چیز کون سی لینی چاہیے؟ وہ دین جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا، جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتا دیا. دین کیا ہے؟ وہی ہے. خود ساختہ چیزیں جو ہیں ان پر اپنی انرجی جو ہے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی آج کل ملتی ہیں جو کہ کیا ہے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی ایسی لوگوں نے کتابیں چھوٹی چھوٹی بنا رکھی ہیں جو کہ بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو اس معاملے میں بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی عقل اور شعور جو ہے، اپنی آنکھیں کان جو ہے
کھول کر، یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بہت الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ دین کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کی آخرت کا معاملہ ہے، جو کہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں 70 سے 100 مرتبہ جو ہے استغفار کرتے تھے، مغفرت کو طلب کرتے تھے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ دن میں جو ہے بہت زیادہ، دن میں استغفار کی کیا ہونی چاہیے؟ کثرت ہونی چاہیے اور باقاعدگی ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اذکار کے ذریعے سے مغفرت کو طلب کرنا۔ اور پھر کیا ہے؟ عمل صالح کر کے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے مغفرت مانگنے کا؟ عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا، کیونکہ کیا کہا جاتا ہے؟ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، کہ دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یعنی نیک عمل جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو کیا ہے کہ ان جنرل جو ہے نیک عمل کرنے چاہیے، تو کیا ہوگا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو گناہ ہو چکے ہیں، وہ ان کو دور کر دیں گی، وہ نیکیاں جو ہیں ان کو دور کر دیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ خاص عمل بھی پتہ چلتے ہیں جو کہ کیا، جن کے کرنے سے کیا ہے کہ انسان کی برائیاں، انسان کے گناہ جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ جیسے سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک دن کی 5 نمازیں، 5 نمازیں بھی کیا ہے؟ انسان سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو وہ دور کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک نماز پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز پڑھی، تو دونوں نمازوں کے درمیان میں جو کچھ بھی انسان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ گناہ ہوئے، تو وہ دوسری نماز پڑھنے سے کیا ہوگا کہ بیچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کا سب کیا ہے کہ بالکل اریز، وائپ آف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کیا ہے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، یعنی ایک جمعے کی نماز سے دوسرے جمعے کی نماز، درمیان میں جو کچھ بھی ہوا وہ کیا ہے؟ سب کچھ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک رمضان آیا، روزے رکھے، بہت اچھی عبادت کی، بہت زبردست رمضان گزارا، اس کے بعد نیکسٹ رمضان آیا، پھر اسے بہت اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے گزارا، درمیان میں جو کچھ ہوا وہ سب کیا ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ روزے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں جو کہ انسان رکھ لے تو وہ 1 سال آگے اور 1 سال پچھلے گناہ جو ہیں ان کو معاف کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح کے عمل جو ہیں، عمل صالح جو ہیں، انسان سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اب اس معاملے میں بھی یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ 5 نمازیں کہا گیا کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ بھی انسان سے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو اچھا اب انسان کہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے، اب میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اب کیا ضرورت ہے اچھا سا رمضان گزارنے کی، بس ٹھیک ہے میری برائیاں تو مجھ سے دور ہو گئیں۔ یا پھر انسان یہ کہے کہ اچھا 5 نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک رمضان اچھا سا گزاریں گے، اس کے بعد اگلا گزاریں گے تو بیچ کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے گناہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو لیں کہ 5 نمازیں کیا ہیں، یعنی ڈیلی کی 5 نمازیں ہیں، اور رمضان کیا ہے 1 سال کے بعد آتا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے، یعنی دونوں چیزیں جو ہے نا اپنی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کس طرح سے کہ یعنی کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھروں کی ہر روز صفائی کرتے ہیں، ہر روز صفائی کرنے کے باوجود ایک گھر کو 1 سال میں 2 سے 3 مرتبہ ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے سے اس کی پراپر جو ہے نا صفائی کرنے کی پھر بھی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ ہر روز ہم اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کافی نہیں ہوگا کہ انسان کہے کہ اچھا اب میں نے گھر جو ہے نا اچھے طریقے سے صاف کر لیا، اب مجھے پورے 6 مہینے گھر کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں چیزیں جو ہیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، 5 نمازیں بھی یعنی باقاعدگی کے ساتھ اس کو کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ کہ ڈیپ کلیننگ بھی ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ لب کو مغفرت کی طرف، اور پھر کیا ہے کہ جنت کی طرف، جنت کی بات ہو رہی ہے۔ اور جنت جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا عرض، اب جنت کی جو ہے نا وسعت پتہ چل رہی ہے کہ جنت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ یعنی یہ انسان کو بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین ہی کے برابر ہوگا، یعنی ایک طرح سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کی وسعت بتائی جا رہی ہے کہ جنت کا عرض کیا ہے کہ جتنا کہ آسمان اور زمین کا ہے، یعنی بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، جو کہ انسان کو بدلے میں ملے گی۔ اور پھر کیا ہے
کہ جیسے کہ یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے، اب یہ چیز بھی بہت یعنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کیے ہیں، جن کے دل میں تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کا یعنی کیا ہے کہ عظمت اور بڑائی کا خوف ہے ان کے دل میں۔ اور یہاں پر جو ہے اگر دیکھا جائے کہ متقین کی بات ہو رہی ہے اور پیچھے کیا کہا جا رہا ہے کہ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف لپکو۔ مغفرت کی طرف کیا ہے کہ گناہ کا احساس ہو تو فوراً بخشش انسان مانگے، اور جنت کی طرف لپکنا کیا ہے کہ انسان جو ہے عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے۔ تو بیسیکلی ان کا آپس میں کیا تعلق نظر آ رہا ہے کہ جو ہے یعنی ایک متقی انسان جس کے دل میں تقوی ہوگا، بیسیکلی وہی انسان کیا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت کو بھی طلب کرے گا۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا اسی کے دل میں گناہ کا احساس بھی جاگے گا، اور گناہ کا احساس ہونے کے بعد مغفرت کی طرف بھی وہی لپکے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ تو بیسیکلی مغفرت کو طلب کرنا اور تقوی اختیار یعنی تقوی کا ہونا، یہ کیا ہے؟ آپس میں انٹر لنکڈ ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ کیونکہ جس انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نڈر اور بے باک ہو چکا ہے، اسے گناہ کا احساس ہو بھی جائے تو بھی اسے پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بے باک ہو چکا ہے، وہ نڈر ہو چکا ہے، اسے نہیں پرواہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اگر میں نے اس پر جو ہے توبہ استغفار نہیں کی تو مجھے اس پر سزا ملے گی۔ تو بیسیکلی مغفرت جو ہے وہی انسان طلب کرے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ اور یہاں پر جو ہے یعنی مغفرت اور جنت دونوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ دونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مکمل کامیابی ہے، یعنی مغفرت کا ملنا اور اس کے ساتھ جنت کا ملنا کیا ہے؟ مکمل کامیابی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ مغفرت میں کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، آگ سے بچ جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ناپسندیدہ ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے لیے سزا کو، عذاب کو، جہنم کی آگ کو پسند نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ اور مغفرت کے ذریعے کیا ہے کہ اس انسان سے اس کی ناپسندیدہ چیز جو ہے دور کر دی جائے گی۔ اور جنت کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے، مطلوبہ چیز ہے، ہر انسان جنت کا طالب ہے۔ تو کیا ہے؟ یعنی مکمل کامیابی کیا ہے کہ ناپسندیدہ چیز دور کر دی جائے گی اور پسندیدہ جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ تو یہی کیا ہے؟ مکمل کامیابی ہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے کہ جب انسان کو کوئی بھی کامیابی ملے تو وہ مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ بھی انسان کو مل جائے، کوئی بھی کامیابی مل جائے، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کامیابی کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا لگ کر آ جاتا ہے جو کہ اس انسان کو پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ کیونکہ ہر بار انسان کیا سوچتا ہے کہ اچھا تو ہو گیا لیکن یہ تھوڑی سی چیز نہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یعنی کامیابی کے ساتھ کچھ ناپسندیدہ چیزیں بھی انسان کو اس دنیا میں دیکھنی پڑتی ہیں، ان پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو کامیابی ملے گی وہ کیا ہے؟ مکمل ہے، ناپسندیدہ دور کر دیا جائے گا اور پسندیدہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگی میں، والکاظمین اور دبانے والے، روکنے والے، الغیظ غصے کو، والعافین اور درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، عن الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، جو کہ کیا ہیں ان کی خوبیاں، کہ یہ لوگ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ کہ یہ اپنے غصے کو دبا جاتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اور ایسا جو بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے ان کو۔ اب یہ خوبیاں جو بتائی جا رہی ہیں یہ کن کی ہیں؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا۔ یہاں پر کیا کہا
کہ اعدت للمتقین، یعنی جنت جو ہے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ متقین کون ہے؟ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ خوبیاں کن کی ہیں؟ پیچھے جو متقین جن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، ان لوگوں کی یہ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اور سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں معاملات میں کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بھی دیکھی جائے، جیسے کہ پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ربا کی بات ہوئی تھی، سود کی بات ہوئی تھی، اور وہاں پر کیا حکم دیا گیا تھا کہ لا تأکلوا الربا، کہ سود جو ہے اس کو مت کھاؤ۔ سود بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کی سیلفشنس کو شو کرتا ہے، اس کی سنگ دلی کو شو کرتا ہے، اس کی بے رحمی کو شروع کرتا ہے، یعنی اسے صرف اور صرف اپنی ذات تک مطلب ہے، یعنی بہت زیادہ سیلفشنس جو ہے شو ہوتی ہے، کہاں سے؟ سود خور سے۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ متقین کیا ہیں؟ یعنی بالکل سیلف لیس ہیں، ان میں سیلفشنس نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اور کب خرچ کرتے ہیں؟ چاہے ان کے پاس زیادہ ہے، چاہے کم ہے، چاہے تنگی ہے، چاہے خوشحالی ہے، دونوں حالات میں کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہر حال میں کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کر جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اہم کام جو ہے اس کو کر جانا چاہیے، جو بھی اہم کام ہے اس کو ہمیشہ کیا ہے کہ کر جانا چاہیے۔ اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے فارغ ہے یا مصروف ہے، انسان تھکا ہوا ہے یا بالکل ریلیکس ہے، پرسکون ہے، تنگی ہے یا خوشحالی ہے، صحت ہے یا بیماری ہے۔ جو کام اہم ہے، متقی کی کیا خوبی نظر آ رہی ہے کہ جو کام اہم ہے اس کو وہ کر جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی اس کی مثال اگر ہم لیں کہ کس طرح سے، کہ جیسے کہ نماز کیا ہے؟ ایک اہم چیز ہے۔ نماز کیا ہے کہ اہم ہے، فرض کی ہے، تو اب کیا ہے کہ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ انسان فارغ ہے یا مصروف ہے، تھکا ہوا ہے یا بالکل پرسکون ہے، یا پھر یہ کہ صحت ہے یا بیماری ہے، ہر حال میں نماز کیا ہے؟ پڑھنی ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی ان معاملات میں اگر دیکھا جائے کہ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہمیں سوٹ کرتا ہے تو ہم کر جائیں، اگر ہم فارغ ہے تو کر جائیں، اور اگر ہم یعنی کیا ہے کہ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو کر جائیں گے۔ لیکن متقی کی جو خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اور دوسری طرف یعنی کیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے نزدیک، جو اہم ہوتی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم ہر حال میں کر جاتے ہیں۔ یعنی کھانے کی مثال لیں کہ کھانے کے معاملے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ اچھا یہ ایک ویک تو میں بہت بزی ہوں، بہت زیادہ مصروف ہوں، اس ایک ہفتے میں تو مجھے کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں تو ایک ہفتہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یعنی آج میں بہت تھکا ہوا ہوں تو اس کیا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ یعنی صحت ہے، بیماری ہے، فارغ ہے، مصروف ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تنگی ہے، خوشحالی ہے، کھانا ہم ہر حال میں کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ اہم ہے، ہماری ضرورت ہے، کر جاتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ کچھ نیک اعمال بھی کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، کچھ نیک اعمال کو کرنا کیا ہے؟ خود ہمیں ہماری ضرورت ہے، ان کو کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے، ہر حال میں کچھ بھی معاملہ ہے، حالات کیسے بھی ہیں، ان کاموں کو ہمیں کر جانا ہے، دین کے ان کاموں کو ہمیں کر جانا ہے۔ اور یہاں پر جو متقی کی خوبی نظر آ رہی ہے، ایک متقی انسان کی زندگی کا ایک اصول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہر حال میں اہم کام کو کر جاتا ہے، اسے اس بات سے کچھ غرض نہیں ہے کہ تنگی ہے یا خوشحالی ہے، اسے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ خرچ کرو تو وہ کر جاتا ہے، تنگی ہے یا خوشحالی ہے۔ تو متقی انسان کی زندگی کا ایک اصول ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور یہاں پر اس متقی انسان کی خوبی جو ہے قرآن میں بیان کی جا رہی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اسی چیز سے کہ ہر حال میں خرچ کر جاتا ہے، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اطاعت جو ہے
کرنی ہے. اطاعت جو ہے کرنی ہے، چاہے آسان لگے چاہے مشکل لگے، چاہے پسند آئے تو چاہے ناپسند ہو. یعنی اطاعت کیا ہے کہ کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے. اور متقی انسان کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ متقی انسان اپنے رب کی فرما برداری کے معاملے میں، اس کی اطاعت کے معاملے میں سیزنل نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جب دل چاہا تو کر لیا، جب موڈ نہیں ہے تو چھوڑ دیا، جب آسانی لگ رہی ہے تو کر جائے، جب مشکل لگ رہی ہے تو چھوڑ دے، جب اچھا لگ رہا ہے تو کر جاؤ، جب نہیں اچھا لگ رہا تو چھوڑ دو. متقی انسان ایسا نہیں ہوتا. متقی انسان سیزنل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ ہر حال میں اطاعت کر جاتا ہے، چاہے مشکل لگے تو چاہے آسان لگے. یہاں پر جو ہے متقی انسان کی زندگی کے دو اصول پتہ چل رہے ہیں کہ وہ اہم کام کو ہر حال میں کرنے والا ہے، اور اطاعت کے معاملے میں کیا ہے کہ وہ سیزنل نہیں ہے، ہمیشہ اطاعت کر جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ خوبیاں جو ہیں ان کو ہم نے بھی اپنانا ہے، تاکہ ہم بھی کیا ہیں کہ ان متقی انسانوں میں شامل ہو سکیں جن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دوسری خوبی ان کی کیا پتہ چل رہی ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے، غصے کو روکنے والے. اصل میں کیا ہے کہ یعنی یہ جو ورڈ ہے کاظمین کا، کہ اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ سانس کو روکنا. اب سانس کو روکنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. سانس کیا ہے کہ انسان کو یعنی اگر انسان اپنے سانس کو روکے تو کیا ہے کہ انسان مشکل میں پڑ جائے گا، تکلیف کے ساتھ اس کو کرے گا. یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ مشکل اور تکلیف کے ساتھ کسی چیز کو روک جانا. اور پھر کیا ہے کہ غیظ کی بات ہو رہی ہے. غیظ کیا ہے؟ یعنی اشد الغضب، شدید ترین غصہ، ایسا غصہ کہ جس سے کہ انسان کا جو خون کا پریشر ہے وہ بڑھ جائے، خون کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ جائے، یعنی انسان کا بلڈ پریشر جو ہے اس سے بڑھ جائے. اس قدر غصہ، یعنی غصے کا وہ لیول جس میں کہ انسان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جائے. اس غصے کو کیا کرتے ہیں؟ روکنے والے ہیں، روک جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، اس غصے کو دبا جاتے ہیں. یہ متقین کی خوبی ہے. تو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ متقی انسان جو ہے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں تقوی اختیار کرتا ہے، بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. کیونکہ غصے کو دبانا کیا ہے؟ غصے کو انسان کب دباتا ہے کہ جب اس کا معاملہ جو ہے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. کیونکہ غصہ جو ہے بیسیکلی غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو دبا جانا، یہ مشکل ترین چیزوں میں سے ایک مشکل ترین کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر جائے، غصے کو دبا جائے. اور کیونکہ کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ متقی انسان کو کبھی غصہ نہیں آتا، وہ کبھی غصہ ہی نہیں کرتا، وہ کبھی غیظ میں ہی نہیں آتا، بلکہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ غصہ ان کو آتا ہے. غصہ تو آتا ہے، یہ ایک کامن سی چیز ہے، فطری سی چیز ہے. غصہ تو آئے گا، غصہ آتا ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ متقی انسان کرتا کیا ہے؟ اپنے غصے کو روک جاتا ہے، دبا جاتا ہے. کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ غصہ کرنا جو ہے یہ تو ایکسیپٹیبل ہے کہ انسان کو غصہ آ گیا، یہ چیز تو قابل قبول ہے. روکا کس بات سے جا رہا ہے کہ غصے میں انسان دوسروں کو تکلیف نہ دے، دوسروں کو ذہنی طور پر تکلیف نہ دے، دوسروں کو جسمانی طور پر تکلیف نہ دے، دوسروں کو بے عزت نہ کر جائے، دوسروں کو جو ہے ان کی حق تلفی نہ کر جائے. یعنی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے کہ انسان غصے میں دوسروں کی انسلٹ کر دے، ان کو جو ہے ان کی عزت کو تار تار کر دے، ان کو تکلیف دے، ان کا دل دکھا دے اور تانے دے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں. غصہ جو آ گیا تو اٹس اوکے، لیکن یعنی اس پر جو ہے پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ اصل کام کیا ہے کہ غصے کو دبا جائے. اور متقی انسان کی یہی خوبی ہے کہ وہ غصے کو دبا جاتا ہے. اور یہ غصہ بھی کون سا ہے؟ شدید غصہ. کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے،
غصہ اس کے اندر آتا ہے تو اب اس غصے نے نکلنا ہے. نکلے گا کیسے؟ اس کی زبان کے ذریعے سے، اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے، اس کے پیروں کے ذریعے سے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ بھی چلا جاتا ہے، پیروں کو بھی زمین پر مارتا ہے، اور زبان سے بھی بہت کچھ بول جاتا ہے. اور کیا ہے کہ غصہ جو ہے نا بیسیکلی یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کیا ہے؟ آگ سے بنا ہوا ہے. اور کیا ہے کہ یعنی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو یعنی آگ ہے، تو اس آگ میں انسان کیا ہے کہ بھڑک اٹھتا ہے. اور جب اس آگ میں انسان بھڑک اٹھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں سلجھتے نہیں ہیں بلکہ بگڑ جاتے ہیں. اصلاح نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے کہ فساد برپا ہو جاتا ہے. رشتے جو ہیں وہ آپس میں جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے کہ ٹوٹ جاتے ہیں. نزدیکیاں نہیں آتی، دوریاں ہو جاتی ہیں. محبتیں نہیں بڑھتی، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. یعنی ایسی چیز ہے کہ یعنی غصے کی بد اخلاقی جو ہے نا، یعنی غصے کی بد اخلاقی کیا ہے؟ آگ ہے بیسیکلی، جو کہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے. اور متقی انسان کیا ہے؟ اپنے غصے کو قابو کر جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یعنی غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس کو جو ہے یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی غضبناک ہو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. یعنی غصہ جو ہے اس کو نکالنا نہیں چاہیے، غصے کو ہمیشہ دبا لینا چاہیے، روک لینا چاہیے. اب غصہ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں. کیونکہ غصہ کیا ہے؟ غصہ تو آئے گا، غصہ جو ہے فطری چیز ہے، غصہ آئے گا، لیکن کام کرنے کا کیا ہے کہ انسان اس کو کنٹرول کرے. تو حدیث سے کچھ چیزیں ایسی ہمیں پتہ چلتی ہیں جو کہ انسان جو ہے غصے کے وقت کر لے تو اس کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ جب غصہ آئے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ وضو کر لیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وضو کر لیا جائے. اور پھر یہی چیز جو ہمیں حدیث سے پتہ چلی کیا ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے. اس وقت جو ہے اپنی زبان سے کچھ نہ نکالے، کیونکہ اگر بولے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اول پھول ہی بکے گا. اور بعد میں کیا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے اپنی زبان سے نکالا اس پر کیا ہے کہ پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، انسان نادم ہوتا ہے کہ اوہ یہ کیا میں نے غصے میں کہہ دیا. اور پھر کیا ہے کہ غصہ آئے تو انسان اپنی پوزیشن بدل لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، بستر میں ہے تو باہر نکل جائے. یعنی اپنی جگہ جو ہے اس کو بدل لے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں، یعنی حدیث کے علاوہ کیا ہے کہ ہمیں خود بھی جو ہے کچھ ایسی یعنی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر ان چیزوں سے کیسے چھٹکارا ہمیں ملے اس چیز پر بھی ہمیں فوکس ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مصروف کر لے. غصہ آئے تو انسان اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں مصروف کر لے. اور بہترین کیا ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دے. نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے. اس کے علاوہ کھانے کی عادت بھی جو ہے، یعنی بہت سے کھانے ایسے ہیں جو کہ انسان کو ہائپر بنا دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے کہ اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کچھ کھانے ہم ایسے تو نہیں کھاتے جن کی وجہ سے ہم کیا ہے کہ ہائپر رہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یعنی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ غصے کو دبانے والے ہیں. تیسری خوبی کیا پتہ چل رہی ہے کہ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں. والعافینا، اور یہ معاف کرنا کیسا ہے کہ یعنی ایسا معاف کرنا کہ جہاں پر کہ دوسرا انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے. یعنی اس سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ وہ ڈیزرو کر رہا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ معاف کر دینے والے ہیں. یہ متقی انسان کی خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ کیا ہیں کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جائے. اور پھر یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی کیسا معاف کرنا کہ ان کو معاف کر دینا کہ جہاں پر کہ انسان جو ہے طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی. جہاں پر انسان طاقتور ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، وہاں پر معاف کر دینا. اور کیا ہے کہ ایسا کام کہ انسان جو ہے اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، سامنے والا کمزور ہے، اس سے وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دے. تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایک وہی انسان کر سکتا ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو کہ متقی ہے. اور یہاں پر جو ہے
یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے عن الناسی، لوگوں کی بات ہوئی. الناس جو ہے نا، الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اس میں انکلوڈ کر لیا. یعنی بڑا ہے چھوٹا ہے، طاقتور ہے کمزور ہے، رشتہ دار ہے غیر رشتہ دار ہیں، مسلم ہے نان مسلم ہے، سب کے سب لوگوں کو کیا ہے کہ معاف کر دینے والے ہیں، درگزر کر دینے والے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز انسان کیا ہے کہ معاف کہاں پہ کر دیتا ہے؟ جہاں وہ خود کمزور ہو، جہاں پہ اس میں جو ہے بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، تو وہاں تو وہ معاف کر دے گا. اور جہاں اس کو اختیار مل جائے، جہاں وہ طاقتور ہے، وہاں کیا ہے وہ بدلہ لے گا. تو بیسیکلی یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. سامنے والا چاہے طاقتور ہے چاہے کمزور ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چاہے رشتہ دار ہے تو چاہے غیر رشتہ دار ہے، چاہے مسلمان ہے تو چاہے نان مسلم ہے. اور یہاں پر جو ہے جو چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جوڑو جو تم سے کٹ جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑ رہا ہے تم بھی اس سے جڑتے رہو. اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ تم اس سے جوڑو جو تم سے کٹ جائے، تم اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے، اور کیا ہے کہ جو تم سے برا کرے اس کے ساتھ تم اچھا کرو. تو یہی کیا ہے متقی لوگوں کی خوبی ہے کہ وہ وہاں معاف کرتے ہیں جہاں پر کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور کیا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے، یعنی ان کے پاس طاقت بھی ہے اور اختیار بھی ہے، وہ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ایک یہ چیز بھی یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بار معاف کرنا ہی درست ہو. کچھ غلطیاں ایسی بھی ہیں جن کی کہ اصلاح کرنا ضروری ہوتی ہے. یعنی جہاں پر جو ہے ان کی اصلاح کی جائے گی، وہاں پر درگزر کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پر اصلاح کی جائے گی. لیکن وہاں پر بھی کیا ہے کہ اچھے طریقے سے اصلاح کی جائے، خیر خواہی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جو ہے اصلاح کی جائے. ادروائز کیا ہے کہ معاف کر دیا جائے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھا جائے کہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو دبا جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں. یہ تینوں معاملات کیا ہیں کہ احسان کے لیول پر جا کر انسان ایسا کر سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نارمل انسان ان کاموں کو کر جائے. یہ ایسا کون کرے گا؟ جو محسن ہوگا، جو کاموں کو احسان کے لیول پر جا کر کرے گا، ایکسیلنس کے لیول پر جا کر کاموں کو کرنے والا ہوگا، وہی انسان جو ہے ان تینوں کاموں کو کر سکے گا. ادروائز کیا ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ مشکل ترین کام ہے. اور ان کاموں کو کرنے والے کون ہیں؟ محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں. اور ایسے احسان کرنے والوں کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے یعنی کیا بات ہوئی تھی کہ یعنی لوگوں کو معاف کر دینا. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، یعنی اعلان کروایا جائے گا. اور وہ منادی کیا ہوگی کہ جس پر اللہ کا کوئی حق ہے کھڑا ہو جائے. یعنی جس پر اللہ کا کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو کیا ہوگا کہ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کیا ہوگا. تو سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا اجر ہے کہ خاص طور پر اسپیشلی ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر حق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حق وہاں پر ادا کرے گا جو آج لوگوں کو معاف کر دیں گے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو کیا ہوگا کہ اللہ پر ان کا حق ہوگا جو کہ وہ ان کو قیامت کے روز ادا کرے گا. اور یہاں پر جیسے کہ غصے کی بھی بات ہوئی تھی، تو غصے کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے غصے کو طاقت کے باوجود روکے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا. یعنی یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے غصے کو طاقت کے باوجود روک لے، نکالے نہ. کیونکہ غصے کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ انسان کہاں نکالتا ہے؟ کمزور پر. جہاں سامنے والا طاقتور ہوگا وہاں تو ہم دبا جائیں گے، لیکن سامنے اگر کمزور ہے تو اس پر کیا ہے کہ ہم غصہ نکال دیں گے. تو اصل کیا ہے کہ سامنے چاہے طاقتور ہے چاہے کمزور ہے، کوئی بھی ہے، اپنے غصے کو روکا جائے، طاقت کے باوجود اپنے غصے کو روک لیا جائے. اور پھر کیا ہے کہ
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین، اب مزید جو ہے متقین لوگوں ہی کی بات ہو رہی ہے، والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کریں فاحشتن کھلا گناہ، او یا ظلموا ظلم کریں، انفسہم اپنے حق میں، ذکر اللہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن اور کون، یغفرو بخشتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم اور نہیں، یسرو وہ اصرار کرتے، وہ اڑتے، علی پر، ما فعلوا جو وہ کریں، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ یہاں پر آگے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ کوئی کھلا گناہ کر لیں یا پھر یہ کہ اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھیں تو کیا ہے، وہ فوراً کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخش دے، اور جان بوجھ کر وہ گناہ نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کر جو ہے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ان پر اڑتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کیا کر لیں، فاحشہ کر لیں، کھلا گناہ کر لیں۔ فاحشہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہر برائی جسے معاشرہ، عقل اور دین برا جانے، یعنی فاحشہ کیا ہے کہ ہر برائی جسے کہ معاشرہ بھی برا جانے، عقل بھی برا سمجھے اور دین بھی اس کو برا جانے۔ فاحشہ میں کیا چیزیں آتی ہیں، بد کلامی کرنا، آر دلانا، تانا دینا، اور پھر کیا ہے کہ غیبت کرنا۔ اس کے علاوہ فاحشہ کیا ہے، ایسی بڑی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی جائے، جیسے کہ زنا ہے، ہم جنسی ہے، یہ بھی کیا ہے، فاحشہ میں آتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ چھوٹی برائیاں بھی ہیں جو کہ کیا ہے کہ بد کلامی ہے، آر دلانا، غیبت کرنا، تانا دینا، یہ بھی کیا ہے، فاحشہ میں آتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ظلموا انفسہم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یعنی ظلم کیا ہے، ایسا غلط کام جس کا اثر جو ہے انسان کے خود اپنے نفس پر آئے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ کون سا انسان ہے جو کہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے نا۔ لیکن حقیقت میں جو اصل میں بات ہے وہ کیا ہے کہ ظلموا انفسہم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ انسان اپنے نفس پر کیسے ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ کیا کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ کیسے کہ گناہ کر کے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سزا کے لیے، اس کے عذاب کے لیے، جہنم کی آگ کے لیے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا ہے۔ گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو سزا کے لیے اور آگ کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں جو ہے نا بہت زیادہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہ جو بھی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے وہ شاید دوسروں پر ہی اس کا اثر جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ او ظلموا جب وہ ظلم کر لیں، کیا کہا، ظلموا انفسہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں۔ اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں اپنے نفس کو گناہ کر کے آگ کے سامنے پیش کرتے۔ تو اس چیز کو جو ہے انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اگر جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں وہ نفس جو کہ ہمیں بڑا عزیز ہے، جس سے ہمیں بڑی محبت ہے، اپنا آپ ہمیں بہت پیارا ہے، لیکن گناہ کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اسی پیارے نفس کو کیا کرتے ہیں، خود اپنے ہی ہاتھوں آگ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنے رب کی عذاب کے لیے، سزا کے لیے خود پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہ گناہ ہو گیا، فاحشہ ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ فوراً ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ آتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور ذکر اللہ میں یہ چیز بھی ہے کہ ان کے دل میں جو ہے گناہ کا احساس جاگ اٹھتا ہے، فوراً ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ کی یاد آئے گی تو فوراً انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی تو کیا ہے، اب اس پر پکڑ بھی ہوگی، پوچھ بھی ہوگی، پوچھا جائے گا اور مجھے اس پر سزا ملے گی۔ جب یہ اس کے دل میں خیال آئے گا تو پھر کیا ہے، فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ تین طرح سے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ تین طرح سے، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ دل میں کس طرح سے کہ دل میں کیسے یاد آئے گی؟ اللہ کی سزا جو ہے اس کا خیال آ جائے گا، فوراً اللہ کی سزا جو ہے اس کے دل میں اس کی یاد آ جائے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا، اور یہ چیز کیا ہے کہ اس کو مغفرت کی طرف لے جائے گی، استغفار کی طرف لے جائے گی، کہ وہ کیا کرے گا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے گا۔ اور گناہوں کی بخشش مانگنے کے بعد اللہ کی یاد کیا ہے کہ اس کے دل میں اجر کی امید جاگے گی، پھر بھی کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی۔ اور زبان سے کیا ہے کہ زبان سے جو ہے جیسے ہی گناہ ہوا، فاحشہ ہوئی، اپنے نفس پر جو ہے ظلم کر بیٹھا، تو کیا ہے کہ اللہ کی یاد آئی تو فوراً گناہ کا اعتراف، زبان سے کیسے کہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اے اللہ تو میرا معبود ہے، یعنی مجھے تو تیری بندگی کرنی تھی، اطاعت کرنی تھی، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو مغفرت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے، یعنی انسان جو ہے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ابلیس کے بارے میں ہے، ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں بنی آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو گناہ کروا کے ان کو ہلاک کرتا ہوں اور وہ مجھے تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے ابلیس کو تباہ کر دیتا ہے، کیسے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے اور مغفرت کو طلب کر کے۔ یعنی کرنے کا کام کیا ہے کہ اٹس اوکے، گناہ تو ہوں گے، انسان کیا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کا احساس اسے جیسے ہی ہو تو فوراً اس کا اعتراف کرے اور اپنے رب سے مغفرت کو طلب کرے۔ اور پھر کیا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے کیسے کہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہو تو انسان نیکیوں کی طرف لپکے، نیکیوں کو کر جائے، نیکیوں میں تیزی دکھائے، ایک گناہ ہوا تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں کر جائے۔ کیسے؟ جیسے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صدقہ کیا ہے، برائی کو اس طرح سے بجھاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو، یعنی صدقہ اور خیرات کرے، نیکیاں کرے، ایک گناہ ہو گیا تو اس کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، تو یہ بھی کیا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا۔ نیکی بھی انسان تبھی کرتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، یعنی عمل سے کس طرح سے انسان کے گناہ جو ہے دور ہو جاتے ہیں، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سا وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ جو ہے 2 رکعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تو اسے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان سے جب بھی گناہ ہو تو اس کے بعد کیا ہے، دل سے، زبان سے، عمل سے جو ہے اللہ کا ذکر کرے اور اپنے گناہ کی جو ہے وہ بخشش مانگے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخش دے، یعنی صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یعنی کوئی اور جو ہے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ تو کیا ہے، مغفرت بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک اور چیز ان کی پتہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ کیا ہے کہ جانتے بوجھتے جو ہے اصرار نہیں کرتے گناہ پر، یعنی جان بوجھ کر جو ہے اپنے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، جیسے ہی پتہ چل گیا کہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ غلط چیز ہے اور گناہ کا احساس ہو گیا تو فوراً کرنے کا کام کیا کرتے ہیں کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جو ہے متقین کی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے متقین کی خوبیاں بتائیں
کہ تنگی اور خوشحالی میں جو ہے خرچ کرتے ہیں، غصے کو دبا جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ کام کیا ہے، احسان کے لیول پر جا کر کرتے ہیں، ایکسیلنس کے لیول پر جا کر کرتے ہیں. یہ ان کی کچھ خوبیاں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن متقین کی خوبی کیا ہے کہ ان سے فاحشہ ہو، اپنے نفس پر جو ہے ظلم ہو جائے تو کیا ہے، وہ فوراً کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اور پھر کیا ہے، تیسرا جو بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، جب ان کو پتہ چل جائے، علم آ جائے، تو اس کے بعد اس گناہ کو کرتے نہیں ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، انسسٹ نہیں کرتے، اس کو کرتے ہی نہیں جاتے، بلکہ کیا ہے کہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، بخشش ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے گناہ کو چھوڑ دیں گے، اپنے رب سے مغفرت کو طلب کریں گے، گناہ کو چھوڑ کر، توبہ کر کے، استغفار کر کے، گناہ کو چھوڑ کر مغفرت کو طلب کریں گے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے. اور یہاں پر جو ہے نا، یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات نہیں کی، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ولم یسروا، کہ وہ اصرار نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں کہا کہ ولم یعیدوا، کہ وہ دوبارہ نہیں کریں گے. صرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اصرار نہیں کریں گے. دوبارہ گناہ ہو سکتا ہے، بار بار گناہ ہو سکتا ہے. یہ پاسبل ہے کہ انسان سے گناہ ایک بار ہو، وہ توبہ استغفار کرے، اپنے رب سے مغفرت چاہے، اور پھر اس کے بعد کوشش کے باوجود اس سے دوبارہ گناہ ہو جائے، تو اٹس اوکے، یہ چیز بری نہیں ہے، یہ چیز قابل قبول ہے. جو چیز ناپسندیدہ ہے، جو چیز کرنے کی نہیں ہے، وہ کیا ہے، ولم یسروا، وہ اصرار نہیں کرتے. اور یہ چیز گناہ پر اصرار کرنا، جانتے بوجھتے گناہ پر اصرار کرنا، یہ کیا ہے، اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے. اور یہ چیز ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی، وہاں پر کیا تھا کہ المغضوب، وہ لوگ کہ جن پر کہ اللہ کا غضب ہوا. یہ کون سے لوگ تھے، جنہوں نے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، جانتے بوجھتے ان کاموں کو کیا، گناہوں سے باز نہیں آئے، علم ہو جانے کے باوجود گناہوں کو چھوڑا نہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا ملا، مغفرت کی بجائے کیا ملا، غضب ملا. اور یہاں پر جن کو پتہ چلا، گناہ کا احساس ہوا، اور انہوں نے اپنے گناہ پر جو ہے اصرار نہیں کیا، چھوڑ دیا اس گناہ کو، اپنے رب سے بخشش کو طلب کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، جزاؤہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. یعنی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، گناہ کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا. اور یہ چیز جو ہے بالکل ایک نارمل سی ہے کہ انسان سے گناہ جو ہے بار بار ہو سکتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے بہت بڑی نہیں ہے کہ انسان ایک بار گناہ کرے، اس کے بعد توبہ استغفار کرے، سچے دل سے اس نے توبہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ پھر سے اسی گناہ کو کر بیٹھا. تو یہ چیز کیا ہے، یہ بہت بڑی نہیں ہے. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی کیا تھا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو آخری دم تک، یعنی اس کی موت تک جو ہے نا، اس کو بہکاتا رہوں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے بھی میرے عزت اور جلال کی قسم، میں بھی جب تک وہ انسان معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا. تو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو ہے گناہوں پر اصرار نہ کرے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. انسان اگر اصرار کرے گا تو پھر کن میں چلا جائے گا، مغضوب لوگوں میں، وہ لوگ کہ جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے. اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ متقی انسان جو ہے صرف نیکیاں ہی نہیں کرتا. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جو انسان متقی ہے اس سے تو کبھی کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو بس نیکیاں ہی کرتا رہے. تو ایسی چیز نہیں ہے. یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ متقی انسان جو ہے اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. یہ کیا ہے، بالکل ایک نارمل سی چیز ہے. اور حدیث سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم کیا ہیں، خطا کار ہیں. یعنی
ڈیفینیٹلی ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو مغفرت کو طلب کر لیں. یعنی اٹس اوکے، خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، بہترین کون خطا کار ہے؟ یہاں پر خطا کاروں کو بہترین کہا جا رہا ہے. بہترین خطا کار وہ ہیں جو مغفرت کو طلب کر لیں، اور اس کا الٹ کیا ہوگا کہ بدترین خطا کار وہ ہیں جو کہ اپنے گناہ پر اصرار کریں، جو کہ اپنے رب سے مغفرت کو طلب نہ کریں. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ رب کی طرف پلٹے، اس سے توبہ استغفار کرے. اور یہ چیز جو ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، یعنی اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے، تم بڑے پرفیکٹ بن جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہٹا کر اور لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور مغفرت کو طلب کریں گے، پھر وہ ان کو معاف کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس انسان سے غلطیاں ہوں گی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بہت بڑی نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا، لیکن بڑی چیز کیا ہے کہ انسان ڈھٹائی دکھائے، انسان ڈھیٹ بن جائے اور گناہ پر اصرار کرے، اس سے باز نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ گناہ کا احساس جب وہ انسان کو علم آ جائے، اس کے بعد اس گناہ کو وہ چھوڑ دے اور پھر کیا ہے کہ مغفرت کو طلب کرے. اور یہ چیز جو ہے ایک اور حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی طلب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. پھر وہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. ایسا وہ بار بار کرتا ہے، سو مینی ٹائمز، بہت بار کرتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب بہت معاف کر دینے والا ہے. یہ کہہ کر وہ اسے پھر معاف کر دیتا ہے. یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے گناہ ہو تو اس کی معافی طلب کرے اپنے رب سے. شرط کیا ہے کہ انسان جو ہے خالص ہو کر توبہ کرے. یعنی اب یہ چیز بھی کیا بس انسان اس حدیث سے کہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، انسان پھر کیا کرے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، گناہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر معافی مانگ لیں گے. تو یہ چیز نہیں ہے. یہاں پر جو معافی مانگی جا رہی ہے نا، جو توبہ کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ خالص توبہ ہے. یعنی انسان سے گناہ ہوا، اس کے بعد وہ شرمندہ ہوا، ندامت ہوئی، اعتراف کیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب جو ہے ایسا نہیں کروں گا، اب کی بار تو مجھے معاف کر دے. یعنی پورا ارادہ کرے کہ آئندہ جو ایسا نہیں کرے گا، خالص توبہ کرے. لیکن ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، کمزور ہے، کوشش کے باوجود بھی اس سے گناہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ پھر معافی مانگ لے. لیکن اس چیز کو مذاق نہ بنایا جائے کہ کوئی بات نہیں، اچھا گناہ کر لیں تو پھر معافی مانگ لیں گے، ابھی جو ہے گناہ کر لیں تو کوئی بات نہیں، پھر حج کر لیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے مذاق بنانا ہے. اسی طرح کیا ہے، یعنی توبہ جو ہے نا بالکل خالص ہونی چاہیے، سچے دل کے ساتھ ہونی چاہیے. اور توبہ کا مذاق کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے غلط کام بھی کرتا ہے اور ساتھ توبہ توبہ بھی کرتا جاتا ہے. یعنی اللہ معاف فرمائے، یعنی ہے تو بری بات، توبہ توبہ، غیبت کرنی نہیں چاہیے، اور ساتھ ساتھ انسان پوری غیبت کر بھی جائے اور ساتھ توبہ توبہ بھی کرتا جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر مذاق ہے. اس قسم کی چیزوں سے کیا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ چیزیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتی ہیں. یعنی ایک طرح سے مذاق بنانا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد جنت کی بھی بات ہوئی. یعنی ایسے لوگ جو کہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے. اور پھر جنت کی بات ہوئی کہ وہ جناتن، اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، فیہا ان میں، ونعما اور کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے، کیا؟ اجر العاملین کے کام کرنے والوں کا بدلہ. یہاں پر جو ہے
یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کہ نیکیاں کیں، غلطیاں بھی ہو گئیں لیکن بخشش بھی مانگتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے۔ بخشش کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جنت ہے، ایسی جنت جو کہ کیا ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ وہاں کیا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ بدلہ جو کہ ایک متقی انسان کو ملے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالنِّعْمَةِ، کتنا اچھا، کتنا بہترین، کتنا خوبصورت بدلہ ہے۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ العاملین، کام کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے کہ عمل کیا۔ اور کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ یعنی عمل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، کوشش کرنا جنت کو پانے کے لیے کوشش کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی عمل کیا ہے کہ انسان مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر ہی کر پاتا ہے۔ اور پیچھے جتنے کام بتائے گئے کہ خرچ کرنا، غصے کو دبانا، معاف کرنا، یہ سب کیا ہے؟ مشکل کام ہے، مشقت اٹھائی جاتی ہے، یہ کرنے کے کام ہے جو کہ مشکل ہیں، لیکن اس کا بدلہ بھی کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ سورہ دہر میں بھی آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا کان لکم جزا، یعنی جب لوگ جو ہیں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، بہت سی نعمتیں وہاں ان کو دے دی جائیں گی، خوب خوب نعمتوں کو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، تو اس کے بعد ان کو یہ کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزا، یہ ہے تمہارا بدلہ، کس لیے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور رہی تمہاری کوشش مشکورہ، بہت قدردانی کی گئی ہے۔ یہ جو تمہیں آج جنت دی گئی ہے، جنت کی نعمتیں دی گئی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا بدلہ ہے۔ کس چیز کا بدلہ؟ کیونکہ تم نے جو دنیا میں کوشش کی، تم نے جو مشقت اٹھائی، جو کام کیے، اس مشقت کی، اس کوشش کی کیا کی گئی؟ مشکورہ، بہت قدردانی کی گئی ہے، بہت قدر کی گئی ہے۔ کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ انسان جتنے بھی نیک عمل کر لے، پھر بھی وہ جنت کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری کوششوں کی قدر کرے گا، کوششوں کی قدر کرے گا، جس کے بدلے میں ہمیں جنت جیسی انتہائی ایکسپینسو چیز ملے گی۔ ادروائز کیا ہے کہ ہم جتنا بھی کر لیں تو بھی ہم جنت کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ رب کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی وہ قدر کرے گا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش کیا تھی؟ اس کی قدر کی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد تحقیق خلط گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سننن بہت سی قومیں، بہت سے واقعات، فسیرو پس سیر کرو فی الارضی زمین میں، فنظرو پھر دیکھ لو، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبتو انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، ہذا یہ بیان کھلی بات ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین اہل تقوی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تم زمین کی سیر کر کے دیکھ لو کہ جن لوگوں نے جھٹلایا، جنہوں نے بات نہیں مانی، ان کا انجام کیسا رہا پھر۔ اور یہاں پر جو ہے نا ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ وارننگ ہے، یہاں پر سننن جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ طریقے، راہیں، امتیں اور کھلی شاہراہ، لیکن یہاں پر سننن جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قومیں، یعنی بہت سی قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان سے عبرت پکڑنا چاہتے ہو تو زمین کی سیر کرو، یعنی زمین کی سیر کرو اور پھر دیکھو کہ وہ قومیں جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، گناہوں پر اڑے رہے، نافرمانی کرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں یعنی سیر کیا ہے کہ دونوں طرح سے ہوتی ہے، انسان چل پھر کر قدموں سے بھی سیر کرتا ہے اور کتاب کے ذریعے سے بھی سیر کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ قرآن میں بھی کیا ہے کہ بہت سی قوموں کے واقعات ملتے ہیں جن کو کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو کتاب کے ذریعے سے بھی انسان سیر کر کے دیکھے کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر قدموں سے کیا ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے کھنڈرات ہیں، ایسی تباہ شدہ قوموں کے جو ہیں یعنی کچھ بچی کچی چیزیں ہیں، ان سے سیر کرے اور عبرت پکڑے
کہ نافرمانوں کا حال کیا ہوتا ہے، اور یہ وارننگ ہے کہ نافرمان کیا ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، نافرمانوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ آج دنیا میں نہیں رہے، اسی طرح کیا ہے کہ تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ چیز جو ہے، یعنی کیا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں بتائی جاتی ہیں، یہ قرآن کیا ہے لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ اب بیان کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن کیا ہے کہ قرآن کا جو میسج ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ بہت کلیئر ہے، کیونکہ یہاں پہ للناس کی بات ہوئی ہے، ہر طرح کے انسان کے لیے قرآن کا پیغام کیا ہے؟ بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، بالکل یعنی کیا ہے کہ شبہ سے بالا تر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں۔ جو بھی انسان اس کے پیغام کو پڑھے گا، سنے گا، تو اسے اس کے معاملے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ ہو یہ کیا بات بتائی گئی، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بالکل کلیئر، بالکل شفاف ہے، بالکل واضح ہے۔ لیکن ہر انسان کے لیے یہ واضح تو ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت کون پکڑے گا؟ صرف اور صرف متقی انسان، کیونکہ متقی انسان کیا ہے کہ اس میسج کو لے گا، اپنائے گا، اور اپنے طرز عمل کو بدل ڈالے گا، اپنے آپ کو بدل ڈالے گا، کیونکہ اس نے نصیحت کو، اس رہنمائی کو لے لیا۔ جبکہ کیا ہے، اگر دیکھا جائے کہ یعنی جیسے ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی تو یہ کتنی واضح ہیں، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا جب وہ یہ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرنا چاہیے۔ بالکل واضح میسج ہے یہ قرآن کا، لیکن کیا ہر کوئی اس مغفرت طلب کر لے گا؟ نہیں۔ مغفرت کون طلب کرے گا؟ جو کہ تقوی رکھتا ہے دل میں، جو کہ متقی ہے، جو کہ اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو اپنا لے گا اور اپنے لیے کیا کرے گا کہ مغفرت کو طلب کرے گا۔ اور پھر کیا بات پتہ چلی کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہر ایک کے لیے کلیئر ہے۔ تو کیا ہر کوئی گناہ کو چھوڑ دے گا یہ پڑھ کر، یہ سن کر؟ نہیں، ہر کوئی نہیں چھوڑے گا۔ کون چھوڑے گا؟ للمتقین وموعظۃ للمتقین، یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ تقوی جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تقوی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور انسان کو کیا ہے؟ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت کی بھی جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتایا کہ اعدت للمتقین، یہ بنائی ہی گئی کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو کہ اس قرآن سے نصیحت پکڑیں گے، اس رہنمائی کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیں گے، اپنے طرز عمل کو بدل لیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے متقین میں شامل فرما دے، ہم بھی جو ہے جانتے بوجھتے جو ہے گناہوں پر اصرار نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہو تو فوراً کیا ہے کہ رب کی مغفرت کی طرف جو ہے لپکے، ساری تیزی دکھائیں، ہم بھی لپکنے والے ہوں، سستی نہ دکھائیں۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔